الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر مفتی عابد سعید حاضر ہے اور ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی کے تحت آپ کے لیے اسلامی پروگرام اور احکام شریعت وغیرہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے سے ہم لوگ وراثت کے مسائل بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل بیان کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی مالک حقیقی ہے۔ اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر ہیں چاہے آسمانوں کے اندر ہیں، ان سب کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مختلف چیزوں پر مجازی طور پر ملکیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس موبائل کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجازی طور پر کچھ چیزوں پر ملکیت عطا فرمائی ہے۔ لیکن انسان کی جو ملکیت ہے چیزوں پر، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس پر تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے، وہ لمٹ ہے، ان لمٹ نہیں، یعنی وہ محدود اختیار ہے، لا محدود اختیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ لامحدود ہیں، لیکن بندوں کے اختیار جو ہے وہ محدود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باپ کو اپنے بیٹے پر اختیار حاصل ہے کہ باپ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی پرورش کرے۔ اگر بیٹا کوئی غلطی کر لیتا ہے تو باپ اس کو ہلکی پھلکی مار سکتا ہے، لیکن باپ کو یہ اتھارٹی، یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس کو جان سے ہی مار دے۔ یہ ایک ایکسٹریم لیول کا، یا کہہ لیجئے کہ لامحدود اختیار ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مال عطا فرمایا، اور مال عطا فرمانے پر اس کو مال جس طرح چاہے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مال کے حوالے سے بھی اس کو لمیٹڈ، محدود اختیار دیے ہیں۔ مال کے حوالے سے جو 4 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ شریعت کے اندر جو مال ہے اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ انسان کسب حلال کرے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض کیا ہے، اسی طرح ہر شخص کو، اور خاص طور پر وہ شخص جس کے زیر کفالت اس کے بیوی، بچے، ماں باپ ہوں، اس پر کسب حلال کو فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت کے اندر یکسوئی تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ اگر انسان کو ذہنی سکون حاصل نہ ہو اور وہ فکر معاش میں لگا رہے، مال و دولت کی فکر میں ہو، اس کو تنگ دستی کا خوف ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یکسوئی سے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کمانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور قرآن کے اندر آتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے یہ جو دن پیدا کیا ہے یہ تمہارے معاش کے لیے، یعنی کسب حلال کے لیے پیدا کیا ہے۔ مال کے متعلق جو ہمیں دوسرا حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حرام کمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک شخص، اس کی مثال دی کہ ایک شخص دور سے سفر کر حرم شریف میں پہنچا
اور وہ پہنچ کر اس کے بالوں پر گرد آلود ہے، اس کے اندر اثر کے جو ہے اثرات پائے جا رہے ہیں، سفر کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اب وہ اس مقام پر کھڑے ہو کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، کیا رب، اے رب، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ لیکن پیارے آقا نے فرمایا کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کی حرام سے پرورش ہوئی ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی موجودگی میں اس کی دعا کیسے قبول کر سکتے؟ تو مال کے متعلق ہمیں دوسری چیز یہ ملتی ہے کہ ہمیں مال جو کمانا ہے وہ رزق حلال کمانا ہے، رزق حرام نہیں کمانا۔ مال کے اندر جو تیسری چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اب اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ فطرتاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کی پلاننگیں کرتا ہے، مختلف طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے تاکہ اس کو مال حاصل ہو۔ تو فی نفس ہی مال کا حاصل ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے دین کو نفع حاصل ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مال کماتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کی کفالت کروں گا اور اپنے بچوں کو معاشرے کے اندر ایک اچھا اور نمایاں انسان بنا کر کھڑا کروں گا، اب اس نیت سے وہ مال کما رہا ہے، تو اب اس کا یہ مال کمانا فی نفسی اچھا ہے۔ تو مال کے حوالے سے جو چوتھا حکم ملتا ہے وہ یہ کہ ایسا مال جس کو انسان اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرے، جس مال کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دے، حلال حرام کی فکر چھوڑ دے، یا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، ایسا مال جو ہے وہ شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ بلکہ جو شخص اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ مال بروز قیامت آگ کے اندر تپایا جائے گا اور پھر اس کے جسم کے مختلف حصوں پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال کو پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کا بھی حکم ہے۔ مال کی ہرس کی ممانت ہے، ایسی ہرس، ایسی لالچ جو انسان کو یاد الہی سے غافل کر دے، اس طرح کی مال کی محبت شریعت کو محبوب نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے، یہ اگر ہم اس کی بنیادی طور پر اگر اقسام بنانا چاہیں، یا اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کو جو ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کو صدقے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب جو صدقہ ہوتا ہے، صدقہ دو طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ بعض صدقات ایسے ہوتے ہیں جس کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا، جیسے عام جتنے بھی آپ صدقات لے لیجئے، زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ جتنے بھی آپ صدقات لے لیجئے، یہ وہ تمام صدقات ہیں جس کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں۔ آپ دیں اچھی بات ہے، اور اگر آپ نہیں دیتے کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ جو نفلی صدقات ہیں، یہ ہر شخص کو دیے جا سکتے ہیں، یہ ماں باپ کو بھی دیے جا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی دیے جا سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، اسی طرح حتیٰ کہ سادات کو بھی یہ نفلی صدقات دیے جاتے ہیں۔ جو دوسرے صدقات واجبہ ہیں، یعنی ایسے صدقات جن کا شریعت کی طرف سے مطالبہ ہے، ان کو صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ ان میں سے جو بڑے ہیں، ایک تو زکوٰۃ آ جاتی ہے، اسی طرح صدقہ فطر آ جاتا ہے، یا قسم وغیرہ جو کفارے ہیں، وہ ساری چیزیں
صدقات واجبہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ہمارا ان پروگرام کے اندر چونکہ ہم آپ کو مسائل زکوٰۃ بیان کریں گے، تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی عبادت ہم پر لازم کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کی شرائط ہوتی ہیں، وہ کنڈیشن، وہ شرائط پائی جاتی ہیں، تبھی ہمارے ذمے وہ عبادت لازم ہوتی ہے۔ اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی تو پھر ہم پر وہ عبادت بھی لازم نہیں ہوتی۔ آپ مثال لے لیجئے، جیسے نماز ہے، تو نماز کے لازم ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس نماز کا وقت آ جائے۔ جیسے ہی وقت آتا ہے اب شرط پائی جاتی ہے، شرط پائی جانے کی وجہ سے شریعت کی طرف سے ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اس فرض کو یعنی نماز کو ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جو ہے وقت نہیں ہوتا تو شریعت کی طرف سے ہم سے پر اس چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ تو اب اس اعتبار سے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ بنے گا کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے۔ اس کے اندر جو ہم 4 بنیادی چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ زکوٰۃ مال پر ہوگی تو اس کا کیا نصاب ہوگا، اس کا کیا کرائیٹیریا بن جائے گا جس کی وجہ سے ایک شخص پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس سال کے پورا ہونے سے کیا مراد ہے۔ تیسری بات یہ کہ شریعت کے احکام کے اندر بہت زیادہ حسن پایا جاتا ہے۔ شریعت ایسے نہیں کرتی کہ ہم پر ہماری طاقت کے بغیر کوئی چیز ہم پر عائد کر دیتی ہے اور ہم سے اس کا مطالبہ کرتی ہے، بلکہ شریعت دیکھتی ہے کہ یہ بندہ کسی چیز کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ تو زکوٰۃ ہم پر لازم قرار دی ہے تو اس کے لیے ایسا مال جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہوگا اس کو ڈسکشن کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ قرض سے فارغ ہونے سے کیا مراد ہے، تو قرض ہو تو زکوٰۃ نہیں بنتی، لیکن قرض سے کیا مراد ہوگا۔ تو ان 4 چیزوں کو آج کے اس موضوع کے اندر، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم بیان کریں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ نصاب زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے کچھ عمومی شرائط ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ عمومی شرائط پائی جائیں گی تو اب شریعت مطالبہ کرے گی کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے۔ ان عمومی شرائط میں سے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ مسلمان ہونا۔ ظاہری بات ہے احکام شرعیہ جتنے بھی ہیں ان کا جو مکلف ہے، ان کی ادائیگی جو لازم ہے وہ مسلمان پر ہے، لہذا کافر پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسری اس کے لیے جو شرط یہ ہے کہ وہ شخص بالغ ہو، لہذا نابالغ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مال ہو تو وہ نابالغ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ہمارے سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بچی کے نام کا زیور خرید لیا جاتا ہے اور اس کو اس کی ملکیت کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر باپ اپنی نابالغ اولاد کے لیے کچھ بھی خرید لے، بچے کی نیت سے خریدے، تو یہ مال جو ہوتا ہے یا وہ چیز جو ہوتی ہے وہ بچے کی ملکیت چلی جاتی ہے۔ اب اگر فرض کر لے کہ کچھ مال بچے کے نام پر رکھ لیا یا سونا چاندی جو ہے وہ خرید کر بچے کے لیے خریدی ہے، اب وہ بچے کی ملکیت ہو گئی۔ اب اگر وہ نصاب کے برابر ہوگی تو ایسی صورت میں چونکہ وہ نابالغ ہے لہذا اس مال کی زکوٰۃ نہ تو نابالغ بچے پر ہوگی اور نہ اس کے والدین پر۔ نابالغ پر نہیں ہوگی کیونکہ وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں، اور
بالغ جو والدین ہیں ان پر بھی نہیں ہوگی، وجہ یہ کہ وہ ان کا مال ہی نہیں. تو لہذا اس کی جو دوسری عمومی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہوں. اسی طرح اگر فرض کر لے اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، اس کا والد فوت ہو جاتا ہے، کروڑوں کی پراپرٹی اس کے نام آ جاتی ہے، تو اب اس کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے لیکن وہ نابالغ ہے، لہذا نابالغ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تیسری جو اس حوالے سے بنیادی شرط ہے کہ وہ شخص عاقل ہو، عقل مند ہو، اس کی عقل سلامت ہو، تبھی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اب جو پاگل شخص ہے یا نیم پاگل لے لیجئے کہ جس کا کبھی ذہن کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ احکام شرعیہ کو جو لازم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اس عبادت کو سمجھتا بھی ہو. اگر انسان اس عبادت کو سمجھتا نہیں ہے تو پھر اس پر وہ عبادت لازم نہیں ہوگی. تو آج کا جو پروگرام ہے اس کے اندر چونکہ مسائل زکوٰۃ میں سے شرائط زکوٰۃ کچھ بیان کی گئی ہیں، بقیہ انشاءاللہ اس کی جو مزید تفصیلات ہیں، جو ہمارے مزید زکوٰۃ کے مسائل ہوں گے اس میں ہم بیان کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان مسائل زکوٰۃ کو سنیے گا، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.